باب سور الهر وبه قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا عبد الله بن وهب أن مالكا حدث عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن كبشة بنت كعب بن مالك وكانت تحته ابن أبي قتادة أن أبا قتادة دخل عليها فسكبت له وضوءا فجاءت هرة فشربت منه فأصغى لها أبو قتادة الإناء حتى شربت. قالت كبشة فرآني أنظر إليه فقال تعجبين يا ابنة أخي؟ قالت قلت نعم. قال فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم أو الطوافات. باب سؤر الہر، بلی کے جوٹے کے متعلق یہ بیان ہے۔ بلی آپ کو معلوم ہے گھروں کے اندر اکثر گھومتی اور پھرتی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں ان کی چلن اور پھرن کے بارے میں بتایا، انہا لیست بنجس انہا من الطوافین علیکم او الطوافات۔ یہاں ان کے جوٹے کے متعلق اختلاف ہے کہ آیا بلی کا جوٹا پاک ہے یا ناپاک۔ دو مذاہب ہے، ایک تو ائمہ ثلاثہ کا ہے اور دوسرا امام صاحب کا مذہب ہے۔ ائمہ ثلاثہ فرماتے ہیں کہ بلی کا جوٹا ناپاک نہیں ہے، پاک ہے۔ ائمہ ثلاثہ کے پاس پہلی دلیل حضرت کبشہ کی یہ روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہا لیست بنجس انہا من الطوافین علیکم او الطوافات، کہ بلی نجس نہیں ہے، اور نجس نہ ہونے کی جو علت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی وہ یہ کہ کثرت کے ساتھ گھروں میں آنی جانی والی ہے، جس کے بنا پر اس سے بچنا مشکل ہوتا ہے، لہذا اس کا جوٹا ناپاک ہے۔ ائمہ ثلاثہ کے پاس یہ ایک پہلی دلیل ہے، اور دوسری دلیل ائمہ ثلاثہ کے پاس حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے، قالت كنت اغتسل انا ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الاناء الواحد وقد اصابت الہر منہ قبل ذلك۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور میں ایک برتن سے غسل فرمایا کرتے تھے، وقد اصابت الہر منہ قبل ذلك، اور اس سے پہلے بلی آ کے اس سے کچھ پی لی تھی، یعنی پڑ جاتی مطلب کچھ پی لی تھی، اور ان کے جوٹے سے ہم لوگ غسل فرمایا کرتے تھے۔ تو ائمہ ثلاثہ فرماتے ہیں کہ بلی کا جوٹا اگر ناپاک ہوتا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے غسل نہیں فرماتے۔ یہ جو پہلی والی روایت ہے حضرت کبشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی، اس کے متعلق ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں دو باتیں ہیں۔ ایک بات تو یہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ نجس نہیں ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ نجس نہیں ہے، اس میں اس بات کی وضاحت نہیں ہے کہ اس کے جوٹے کے متعلق فرمایا کہ وہ نجس نہیں ہے، بلکہ اس بات کا احتمال ہے جیسے کہ آپ نے جوٹا مراد دیا ہے، تو ایسے اس کے اندر اس بات کا بھی احتمال ہے کہ بلی اکثر گھروں میں آتی جاتی ہے، تو اس کا جسم اگر آپ کے جسم ہاتھ پاؤں کے ساتھ لگے تو دھونے کی ضرورت نہیں ہے، اسی کہ وہ نجس نہیں ہے۔ تو دو باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں، ایک تو وہ جو آپ نے مراد دیا اس کا جھوٹا ہونا، اور دوسری وہ بات ہے کہ کیا اس کا جسم کے ساتھ لگ جانا۔ تو بلی اگر کسی چیز کو مس کرے، کیا کرے؟ مس کرے، یا بلی اگر کسی چیز کے اندر منہ مار لے، تو یہ دو باتیں ہمارے سامنے آئیں۔ اب بلا تعین ہم پریشان ہو گئے کہ آیا اس میں کون سی بات کو یقینی طور پر لیا جائے۔ امام طحاوی نے اسی کے اوپر ایک نظر قائم کر دیا اور فرمائے کہ دیکھیں اس زمانے کے اندر کتے گھروں کے اندر آتے جاتے تھے، اور کتوں کے آنے جانے کی وجہ سے کوئی نجاست لاحق نہیں ہوتی تھی، لیکن یہ کہ ان کے جھوٹے ہونے کے بعد
کہ جب وہ کسی چیز کو منہ لگاتے تو اس کے متعلق یہ ارشاد ہوتا اور یہ حکم نبی علیہ الصلوۃ والسلام سامنے آتا کہ اس کا جوتا ناپاک ہے۔ تو ایسے ہی بعین ہی بلی ہے کہ بلی بھی گھروں میں آتی جاتی ہے، لہذا جسم کے ساتھ اس کی لگنے کی وجہ سے نجاست لاحق نہیں ہوتا جب تک کہ وہ کسی چیز کے اندر، کھانے پینے کی چیز کے اندر اپنا منہ نہ مار لے۔ اب یہ جب دو احتمال ہمارے سامنے آ گئے تو اسی کے متعلق ایک قاعدہ آیا کہ جب احتمالات بہت زیادہ آ جائے بطل الاستدلال، تو استدلال کیا ہو جاتا ہے؟ باطل ہو جاتا ہے۔ اب ہم بلا تعین کسی ایک بات کو مراد نہیں لے سکتے۔ دوسری بات، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے، اس روایت کے اندر ہم یہ بات بتاتے ہیں کہ دیکھیں یہاں سب سے پہلے جو شخص ہے مؤمل ابن اسماعیل، تو یہ مؤمل ابن اسماعیل ضعیف ہے۔ مؤمل ابن اسماعیل کون ہے؟ ضعیف، اور ضعیف راوی سے روایت لینا اور دلیل حاصل کرنا صحیح نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے اس کے اندر ہے قال حدثنا ابو الرجال، اس کے متعلق بھی شک اور شبہ ظاہر کیا جاتا ہے کہ یہ ضعیف ہے، اس سے استدلال کرنا صحیح نہیں ہے۔ البتہ احناف یہ کہتے ہیں، احناف کا یہ جواب ہوتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو یہ فرمان ہے انہا لیست بنجس انہا من الطوافین علیکم الطوافات، اسی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ جب آپ کے گھر میں بار بار آتی جاتی ہے اور اس کی وجہ سے یہ بات سامنے آئے کہ جناب آپ کا جسم کیا ہو گیا؟ نجس ہو گیا، تو ضرر لاحق ہوتا ہے۔ اس بنا پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جسم کے ساتھ اس کے لگنے کی وجہ سے نجاست لاحق نہیں ہوتی۔ اور جن روایت سے آپ نے دلیل پیش کی تو اس کے متعلق ہم نے آپ کو بتا دیا کہ ایک کے اندر تو ہم متعین طور پر مراد نہیں لے سکتے کہ اس سے مراد جسم کا لگنا ہے یا اس کا کسی برتن کے اندر جھوٹا کرنا ہے یعنی منہ مارنا ہے، کون سا مراد ہے معلوم نہیں۔ اور دوسری بات، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت کے اندر مؤمل ابن اسماعیل جو ضعیف ہے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بلی کا جھوٹا ناپاک ہے اور اس کو دھونا چاہیے، ایک مرتبہ تو کم از کم دھونا چاہیے، اور بہتر یہ ہے کہ 3 مرتبہ اس کو دھویا جائے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی دلیل حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے قال طہور الاناء اذا ولغ فيه الهر ان يغسل مرة او مرتين قرۃ شک، قرۃ شک کا سمجھ میں آ رہا ہے؟ مرتن او مرتین، یہ جو روایت ہے کہ بلی کے جھوٹے برتن کو 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ، 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ دھویا جائے، یہ روایت منقول ہے محمد ابن سیرین سے، اور روایت نقل کرنے والے ہیں ہشام ابن حسان۔ احناف کے اوپر ایک اعتراض واقع ہوتا ہے کہ ہشام ابن حسان جو روایت نقل کرتے ہیں تو ان کی روایت کیا ہوتی ہے؟ موقوف ہوتی ہے، اور آپ نے موقوف روایت کو اپنے لیے دلیل بنایا ہے۔ اس کے متعلق ایک وضاحت ہونی چاہیے، وہ یہ ہے کہ ہشام ابن حسان جو روایت نقل کرتے ہیں ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ جب بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کرتے ہیں تو آپ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر اپنی روایت کو موقوف کر لیتے ہیں اور اس کے بعد آپ یہ نہیں کہتے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو ہشام بن حسان نے کہا کہ دیکھیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ صحابی رسول ہے، اور ہم وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہوا کرتے ہیں، تو جب بھی میں کوئی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نقل کروں آپ یہ سمجھے کہ یہ مرفوع روایت ہے، اگرچہ میں آگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں لیتا۔ اور پھر انہوں نے اپنی وضاحت بھی کر دی
صاف الفاظ کے اندر فرمایا کہ جب بھی میری کوئی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل ہو تو آپ یہ سمجھیں کہ یہ مرفوع روایتیں موقوف نہیں ہیں، آگے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان ہے۔ ایسے ہی دوسری روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یغسل الاناء من الحر کما یغسل من الکلب، کہ بلی کا جھوٹا برتن ایسا دھویا جائے گا جیسے کہ کتے کا جھوٹا برتن دھویا جاتا ہے۔ امام طحاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں احادیث تو آپ نے انہیں سن لی ہے، اس کو ذرا دیکھیں کہ بلی کا جھوٹا پاک ہے ناپاک، اس کا فیصلہ اس کے گوشت کے اوپر کریں۔ کس کے اوپر کریں؟ گوشت کے اوپر۔ جیسے کہ بہت ساری چیزیں ہیں وہ اپنے گوشت کے تابع ہوتے ہیں، مثال کے طور پہ حلال جانور ہے، اس کا گوشت حلال، تو اس کا جھوٹا بھی پاک ہے۔ جھوٹا بھی کیا ہے؟ پاک۔ اسی طریقے سے خنزیر، اس کا گوشت حرام، اس کا جھوٹا بھی ناپاک نجس ہے۔ انسان خود ایک حلال ہے، سمجھ میں آیا، لیکن اس کا گوشت بطور احترام کے حرام ہے، اور جھوٹا اس کا پاک نہیں بلکہ شفا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ لیکن یہ ہے کہ بلی جو ہے اس کو آپ کتے کی مانند لے رہے کہ کتے کا گوشت حلال نہیں ہے، حرام ہے، ایسے ہی اس کا جو جھوٹا ہے وہ مختلف ہی ہے، اسی کے مانند بالکل بلی کہ جناب اس کا گوشت حلال نہیں حرام ہے، تو اس کا جھوٹا بھی مختلف ہی ہے۔ اور مختلف ہی کے اندر آپ کے سامنے احادیث مبارک آئی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صاف الفاظ کے اندر یہ ذکر ہے کہ جناب کیا ہے، اس کے جھوٹے برتن کو 1 یا 2 مرتبہ دھویا جائے۔ تو یہ دھونے کا حکم اس بنا پر ہے کہ یہ پاک نہیں ہے، ناپاک ہے، پاک نہیں ہے بلکہ ناپاک۔